अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़द नसरहुल्लाह, तो यकीनन अल्लाह ताला तो मदद कर चुका है उन दोनों की। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो कहने लगे अपने दोस्त से, इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू, जब निकाल दिया काफिरों ने उनको, फ़ानी इस्नैन, उन दोनों को और उन दोनों में से एक, इज़ हुमा फ़िल गार, जब दोनों गार में मौजूद थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही,
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اپنے دوست کو لا تحزن، گھبرائیے مت، ان اللہ معنا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے ان پر سکون نازل فرما دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر آسمان سے اتار کے ان کی مدد کی کہ جو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ اللہ۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس رب نے کر دیا کافروں کو اور کافروں کی تدبیروں کو اور ان کی باتوں کو ذلیل اور نیچے اور خوار۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اس نے کر دیا اللہ نے اپنی بات کو بلند اور اعلیٰ اور اونچا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، بہت غالب ہے آپ کا رب، بہت زیادہ کمال حکمت اور کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز ساتھیو، ایک محدث کا قول ہے، جس طرح استخارے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھلاتے جس طرح قرآن کی کوئی آیت، کیونکہ استخارے کا معنی ہے اللہ سے مدد طلب کرنا، اس کے مشورے کے ساتھ اللہ سے مشورہ کرنا، اور مومن تو قدم قدم پہ اپنے اللہ سے مشورہ اس کو درکار ہے، اس کی مدد اس کو درکار ہے، لہذا استخارے کی اہمیت بڑھ گئی۔ اب ایک محدث کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی محبت اپنے بچوں کو اس طرح سکھاتے ہیں اس طرح قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں۔ اللہ، یہ آپ کا ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں۔ جس طرح پیارے رسول معزز تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ساتھیوں، ان کے صاحبوں، ان کے دوستوں، ان کے یاروں کی بھی کیا بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجا، پھر یقیناً نبی کے لیے کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی ساتھی بھی تو چننے تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود یہ صحابہ کرام میں بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی اور امام تھے، قاضی تھے، کہتے ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین نے پوری زمین پہ انسانیت کو دیکھا اور پھر ان لوگوں کے دل چیک کیے۔ امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، سورۃ الحجرات۔ پھر دیکھا کہ ان سارے انسانوں میں سے سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ پاک دل کن لوگوں کے ہیں، اور جب پتہ لگ گیا نا کہ سب سے پاک دل والے یہ لوگ ہیں، تو ان سارے لوگوں کو چن کے اللہ کے رسول کا صحابی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ کوئی اپنی جس طرح کوئی بندہ اپنی محنت، اپنی ریاضت، اپنی کاوش، اپنی عبادت، اپنے علم، اپنے فہم، اپنی تفقہ، اپنی ریاضت سے نبی مان سکتا نہیں ہے، نہیں مان سکتا۔ یہ وہابی چیز ہے، اللہ کی عنایت۔ جس طرح لفظ وہابی ہے نا، اصل میں یہ اللہ کے نام وہاب سے نکلا ہے، عطا کرنا، دیا ہوا، وہابی چیز ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا بات سمجھائی، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی دلیل ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کسی دلیل کی کہ کسی شخصیت کو، کسی گروپ کو اللہ چن لے تو بس سب سے اعلیٰ ہے، بات ہی ختم۔ یہ اسلامی مہینے کی جو 22 تاریخ گزری ہے،
حضرت ابوبکر کی وفات کا دن تھا رضی اللہ عنہ. تو ہماری کوشش ہے ہم خلفائے راشدین کے اوپر کوئی سیریز شروع کریں، بات کریں. نہ جانے وقت ساتھ دے گا، چلو ساتھ ساتھ جو کچھ عنوان بیان ہو سکتا ہے کرتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام کی جماعت کے امام ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی اور شخصیت کا نام ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ. کیا نام تھا جی حضرت ابوبکر کا؟ بس یہی سے آپ اندازہ کرتے جائیے میرے ابوبکر کی شان کا. حضرت ابوبکر کا نام ابوبکر نہیں تھا، ان کا نام تھا عبداللہ. 571 میں پیدا ہوئے نبی علیہ السلام. یہ عام الفیل یعنی حاتم کے خانہ کعبہ پر حملے کا جو سال تھا اس سال پیدا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور 573 عیسوی میں پیدا ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ. 2-2.5 سال بعد یہ اتنا وقفہ بنا. اور جب پیدا ہوئے تو ان کے باپ نے ان کا نام رکھا عبد الکعبہ، کعبہ کا مطلب. پھر جب اسلام لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھ دیا عبداللہ. اور اللہ کے ہاں عزیز ساتھیوں سب سے پسندیدہ نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نام ہے. اس لیے آپ کو تصویر تعداد صحابہ کرام کے بیٹوں کے بچوں کے نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبداللہ یعنی ان کو اس بات سے غرض ہی نہیں تھی کہ معاشرے میں فٹ آتا ہے یا نہیں آتا، بس یہی کافی تھا کہ اللہ کو پسند ہے نا جانے دو. بھائی یہ بہت بڑی بات ہے. ذرا آپ اور میں ہم اپنے گھروں اور معاشروں میں نظر دوڑا کے دیکھیں، ہر دوسرا تیسرا شخص الا ما رحم ربی، سوائے ان کے جن پر میرے اللہ کا رحم اور فضل ہے، جدید سے جدید ناموں کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں کہ کوئی منفرد سلام رکھا جائے. انا للہ و انا الیہ. بھائی آسمان سے اترے ہوئے نام موجود ہے اور ان میں افضل ترین نام بھی موجود ہے. رکھو مزے کرو چھوڑو، کس فکر میں پڑے ہو؟ یعنی آپ اپنے اس جہان میں آنے والے بچے کی بنیاد ہی غلط کام سے کر رہے ہیں. بنیاد ہے اس کا نام، اس کی نیم پلیٹ، اس کا تعارف. یعنی یہ نام اس کا اللہ کا دیا ہوا آئی ڈی کارڈ ہے. آپ نے اس کے رب کا دیا ہوا اس کو آئی ڈی کارڈ کن کن ناموں میں دھکیل دیا. تو نام ان کا عبداللہ. آخر پھر ابو بکر کیوں مشہور ہے؟ اللہ کرے ہم سارے اسی طرح خیر والے بن جائیں. بس سنتے آئیے گا پیارے ابو بکر کی باتیں رضی اللہ. بکر کہتے ہیں عرب میں معروف تھا، لوگ اپنی کنیتیں رکھتے تھے بچوں کے نام پہ، بیٹی کے نام پہ. اب ان کے کسی اولاد میں سے کسی کا نام بکر نہیں ہے، پھر بھی ابو بکر. بکر کہتے ہیں سبقت کرنے والے کو، پہل کرنے والے کو، جو ہر کام میں آپ کو سب سے پہلی صف میں نظر آئے نا اس کو کہتے ہیں بکر. اس لیے پورے جہان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ عبداللہ نہیں ہے، یہ ابو بکر ہے. کیونکہ جہاں کوئی خیر کا کام نظر آئے گا وہاں پہلی صف میں کون کھڑا؟ ابو بکر. عزیز ساتھی، اب آپ نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کی زندگی کا فرق عمر کا کتنا مان گیا؟ 3 سال 2.5 سال کا مہینے ملا کے. اب نبی علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. اور جب پیارے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تو اندازے کے حساب سے اس وقت حضرت ابو بکر کی عمر کتنی ہوگی؟ کم، 2 سال کم، 38 سال. آپ کر لیں 38 سال. اب نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پہلے بھی تعلق اور مراسم تھے. عرب میں اس وقت پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا، لیکن اس وقت کے پڑھے لکھے لوگوں میں حضرت ابو بکر شامل تھے. اس وقت عربی نسب کو جاننے والے سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر تھے. یعنی عرب قبیلوں کے نسب نامے کسی نے پوچھنے ہو تو وہ ابو بکر سے پوچھتے تھے کہ ان کو پتا ہوگا. اور جب ان کی زندگی 18 سال ہوئی، 18 سال کی عمر میں مکہ سے شام کے اور دیگر تجارتی کپڑے کی تجارت کا کام شروع کر دیا. 18 سال کی عمر. ہمارے بچے تو 26 سال میں پہلی دفعہ سوچتے ہیں کہ اب روٹی کمانی کیسے ہے. دیکھا یہ نظام کا فالٹ ہے.
18 سال کی عمر میں اپنا کاروبار شروع کر دیا، اور اس کاروبار میں بھی ابو بکر معروف تھے، بت پرستی کا رواج تھا اس وقت، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زمانے اسلام سے پہلے کے زمانے میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، اتنا سیدھا اور مشہور تھا کہ سب سے سچا تاجر یہی ہے، اور شراب کی تو قریب نہیں گیا، دیگر جتنے جرائم تھے اللہ نے ان سب سے پاک رکھا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو کہا نا صحابہ کرام اللہ کے چنیدہ لوگ تھے، سبحان اللہ۔ لے جی اسلام قبول کرنے والوں کی باری آئی، پیارے نبی علیہ السلام نے دعوت دی، 4 لوگ سب سے پہلے ایمان لائے، ایک گھر میں رہنے والے بچے 10 سال کم از کم جن کی عمر، حضرت علی، یہ نبی علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے، اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور منہ بولے بیٹے اور غلام زید رضی اللہ عنہ۔ 3 گھر کے بندے نکال دے تو چوتھا نام ابو بکر۔ بھائی یہ ہے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوا احسان، وہ لوگ جو پہلا نمبر لینے والے ہیں، وہ لوگ جو سب سے پہلے مدد کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو احسان کی حالت میں اسلام کو ماننے والے ہیں۔ احسان بھلا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تفعل، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کو سامنے دیکھ رہے، یہ احسان ہے۔ اگر ایسی کیفیت نہ ہو سکے پھر کم از کم اتنی کیفیت ضرور رکھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح اللہ کی بات کرو۔ ایمان لانے والوں میں پہلے نمبر پہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا مکے کے تاجر ہیں، بڑی ان کی سنی جاتی ہے، ان کے ساتھ مل کے پہلے 3 سال ابتدائی سال حضرت ابو بکر اور نبی علیہ السلام نے چھپ کے، دیکھو ہم سب مسلمان معاشرے میں رہنے والے ہیں، ہمیں ہر قسم کی آزادیاں اور سہولتیں، ہم بات کریں لوگ بات سنتے ہیں، ہم پیغام میں لوگ پیغام کو اہمیت دیتے ہیں، ہمارے ماتحت سینکڑوں لوگ موجود ہیں، سینکڑوں لوگ رشتہ داریوں کی شکل میں، کاروباروں کی شکل میں، محلے داروں کی شکل میں، لیکن ہم اسلام کی دعوت دینے سے تاثر اور محروم ہیں۔ یہ بد نصیبی ہے انسان کی۔ میرے نبی علیہ السلام اور ابو بکر 3 سال اسلام کے ابتدائی چھپ کے گلیوں محلوں میں، چوک و چراہوں میں، گھروں اور گھاٹوں میں، وادیوں اور غاروں میں پکڑ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان 3 سالوں میں 150 بندے اسلام لے کے آئے، 150، 3 سال کی محنت، اور نبی کی محنت صرف 150۔ اب حضرت ابو بکر نے نا ایک اور بزنس شروع کر دیا۔ جب یہ اسلام لائے نا، ایمان کی طرف آئے، حضرت ابو بکر کے پاس کل رقم تھی 40,000 درہم۔ 40,000، یاد رکھیے گا حساب کتاب۔ ہم سب دنیا میں ذہن بہت تیز چلتے ہیں، ذرا ان صحابہ کرام کی انویسٹمنٹ اور ذہن دیکھیے گا کہاں چلتے، اور ان کی مال و دولت اور ان کے اسباب اور مسائل اور تعلقات کی ڈائریکشن اور سمت دیکھیے گا، کس سمت میں مال لگ رہے ہیں۔ 40,000 درہم میں سے 35,000 درہم اس بات پہ خرچ کر دیے، جو کوئی غلام، کوئی کسی کا زر خرید غلام اسلام کی طرف مائل ہوتا، اس پہ پیسے لگاتے، اس کو خریدتے اور آزاد کر دیتے، حتیٰ کہ شکوہ آ گیا باپ کی طرف سے۔ ابو قحافہ نام تھا، ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، ابو قحافہ کنیت، اور باپ کہنے لگے کہ ابو بکر آپ کس کام پہ پیسے لگا رہے ہو اپنے سارے؟ آپ ان کمزور لوگوں کو حضرت بلال کو آزاد کروانے والے، ان کی والدہ کو آزاد کروانے والے، اور کثیر تعداد میں لونڈیاں اور غلام کی کیا حیثیت اور اوقات؟ باپ کہنے لگے کسی مضبوط بندے پہ اپنا مال خرچ کرو تاکہ آپ کو کوئی فائدہ ملے۔ کہنے لگے جس فائدے کے لیے میں خرچ کرتا ہوں وہ اللہ بھی جانتا ہے، اور وہ فائدے بھی دینے والا ہے، سب فائدے اسی سے امیدیں ہیں، کوئی دنیا کی مفاد اور لالچ نہیں ہے۔ اپنی دولت اس کام کے پیچھے لگا دی، اور نبی علیہ السلام ساتھ وفاداری کر رہے ہیں۔ ان مشکل حالات میں مسلمانوں کو اجازت مل گئی
ہجرت حبشہ کی، نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ اب یہ جا رہے تو راستے میں ان کو سردار مل گیا، کہنے لگا کہ ابوبکر کدھر؟ رضی اللہ عنہ بولے کہ مکہ کے لوگ تنگ کرتے ہیں، بڑی تکالیف دیتے ہیں، لہذا یہاں سے ہجرت چھوڑ کے جا رہے۔ اب وہ غیر مسلم سردار کہنے لگا اگر آپ جیسے خیر والے لوگ بھی چھوڑ کے چلے جائیں پھر ان معاشروں کا کیا بنا؟ آپ آئیے میں آپ کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر واپس مکہ آ گئے، سردار نے اپنی پناہ میں رکھ لیا۔ اب شکایتیں آنے لگ گئی، سارے لوگ سردار کے پاس آئے، کہنے لگے آپ نے ابوبکر کو پناہ کی ہے، یہ ابوبکر قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کے ظاہر قطار روتے اور چیختے ہیں۔ اس قرآن کی تلاوت سننے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی آواز کو سنتے ہیں، لہذا ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ آپ کا بندہ اسلام۔ سنیے سیرت ابوبکر، جب یہ پیغام حضرت ابوبکر تک پہنچا رضی اللہ عنہ، کہنے لگے تو رکھ اپنی امان، مجھے اس امان کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اب میں جانوں اور میرا رب جانے یہ میرے ابوبکر کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ اب یہ قرآن تو کتاب کی شکل میں آیا ہی نہیں ساری، ابھی تو چند باتیں آسمان سے اتری ہیں، لیکن اس قرآن کے ساتھ تعلق ملنا، گھر میں اس قدر عبادت، کیا ریاکار تھے معاذ اللہ وہ؟ یہ ان کی رقت اور خشیت کا انتہا تھی کہ قرآن پڑھ کے رہا ہی نہیں جاتا، دل میں نرمی اور شفقت اتنی ہے کہ آنسو بہہ پڑتے ہیں، ہچکیاں بن جاتی ہیں، چیخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایسا ایمان تھا میرے ابوبکر کا، سردار کو کہنے لگے اپنی امان اپنے پاس رکھ، اب ابوبکر جانے اور ابوبکر کا رب جانے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عزیز ساتھیوں، اسی اثنا میں حضرت ابوبکر کو خبر ملی کہ بیت اللہ کے اندر کافر نبی علیہ السلام کو مار رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اپنی اسی ایمانی محبت اور شفقت اور اسی جذبے کے تحت ان ظالموں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑا اور ابوبکر کو پکڑ لیا رضی اللہ عنہ، اتنا مارا کہ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان کے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھا کے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں عزیز ساتھیوں سنیے، 38 سال کی عمر میں اسلام لائے ہیں، 3 سال خفیہ دعوت کے لگا لیجیے، 43-44 سال کے قریب ضعیف العمر، جوانی نہیں ہوتی، جوانی ڈھلنے کا وقت شروع ہو گیا، 43 سال کا اپنے شہر کا تاجر، اپنے قبیلے کا معزز ترین بندہ، کہنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب میں اپنے باپ کے سر کے اوپر جس جگہ ہاتھ رکھتی اتنے شدید زخم تھے کہ وہاں سے بال اتر کے میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور جب بے ہوشی کی حالت میں ہوش آیا سب سے پہلا سوال اپنی ماں کو کہنے لگے یہ بتاؤ محمد کے کیا حال ہے؟ بنو کیف نامی قبیلے کے لوگ وہاں موجود تھے، کہنے لگے کیسا بندہ ہے، ابھی زخموں سے ہوش آئے یا تو زبان سے پہلا لفظ یہ نکالا کہ محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی ماں کو کہنے لگے، ام الخیر ان کی کنیت تھی، کہنے لگے کہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ تب یہ اسلام لا چکی تھی، ان کو جا کے بتائیے کہ ابوبکر پوچھتے ہیں محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عمر کی بیٹی چھپ کے ایمان لا چکی تھی، واپس آئیں، انہوں نے حضرت ابوبکر کے کام میں بتایا، نبی علیہ السلام ٹھیک ہے، کچھ سکون آیا، محبت رسول دیکھتے جائیے، پھر ان آیتوں کو پڑھیے گا، میرے رب کے آسمان سے انعام اور اکرام ایویں نہیں اترے، اس کے پیچھے قربانی کی لازوال داستانیں ہے، اس کے پیچھے ایسا کردار شامل ہے جس کو سن کے عقل تک ایمان تو تازہ ہو جاتا ہے اور ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ اتنی بڑی قربانی بھی کوئی انسان دے سکتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ابوبکر اس وقت تک ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گا جب تک محمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے۔ ارقم بن ابی الارقم صفا پہاڑی کے قریب ان کا گھر تھا، وہاں رات کے اندھیرے میں فاطمہ رضی اللہ عنہا چھپا کے لے گئی حضرت ابوبکر کو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کا یہ حال دیکھا تو رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنا ظلم، بس یہ نبی علیہ السلام کو دیکھ
میرے ابو بکر کے سب ہم اور غم ختم ہو گئے، سب تکلیفیں مٹ گئی، کہنے لگے بس اب سب تکالیف ختم ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گئے۔ یہ اسلام کا آغاز ہو رہا ہے جس کے بعد ہم وارث بنے بیٹھے ہیں۔ آغاز کرنے والوں کا حالت دیکھیے، ان کی تکلیفیں اور مشقتیں دیکھیے۔ اس اسلام کے وارثین مسجدوں میں امن امان سے جمعے کی حالت میں نمازوں میں مزے لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی اپنی زندگی چلتی جا رہی ہے، اسلام کی اپنی زندگی چلتی جا رہی ہے۔ یہ کاہلی اور سستی کی زندگی ہے، یہ اسلام کی زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں میرے ابو بکر جیسا اضطراب شامل نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں یہ فکر شامل نہیں ہے کہ اللہ کا دین اسلام غالب آنا چاہیے، پھر یہ کوئی اللہ کی رضا والی زندگی نہیں ہے، پھر یہ کسی اور مشن اور کسی اور مقصد پہ زندگی جا رہی ہے۔ اسی طرح حالات گزرتے گئے۔ نبی علیہ السلام کو میرے رب نے اجازت دے دی ہجرت کی، ہجرت کر کے پیارے ابو بکر علیہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت ہے آپ کے ساتھ ہجرت کی؟ انہوں نے کہا ہاں ابو بکر آپ میرے ساتھ جاؤ۔ اب حضرت ابو بکر کی فکر دیکھو عزیز ساتھیوں، سیرت ابو بکر ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، ہماری زندگی میں اسلامی فکریں شامل ہونی چاہیے، ہماری ترتیبیں، ہماری محنتیں اور کاوشوں میں اسلام مد نظر ہونا چاہیے۔ جب ہجرت کی بات سنائی نا، حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے معلوم تھا کہ ہجرت کا شاید حکم آ جائے، میں نے 2 اونٹنیاں کھلا پلا کے پہلے سے تیار کر رکھی ہیں، یعنی میرے ذہن میں تھا کہ اس طرح کچھ ہوگا تو میں حاضر ہوں۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا بیٹے خبریں لے کے غار میں پہنچتے رہنا، بیٹی اسما کو کہا کھانا لے کے غار میں پہنچتے رہنا، اپنے غلام کو کہا بکریاں چراتے رہنا، غار ثور میں ہم ٹھہریں گے، 5 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، ہم غار ثور میں ٹھہریں گے، ہمیں دودھ پلاتے رہنا۔ 3 راتیں ابو بکر اور نبی علیہ السلام غار ثور میں ٹھہر گئے۔ جب پیارے ابو بکر نے نبی علیہ السلام کو کہا نا اونٹنی ایک تیار ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی آپ کو پیسے دے کے خریدوں گا، ہے میں نہیں، مال مفت دل میں رحم، بھول گئے مذاق کے۔ اب یاری اور دوستی اور تعلق دیکھو، امت کا نبی اور ساتھ صدیق کا تعلق، کہا کہ اونٹنی پہ جاؤں گا لیکن پیسے دے کے اونٹنی خریدوں گا۔ ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے، غار میں پہنچے۔ اللہ اکبر، مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس ایک چادر تھی، غار میں جتنے سوراخ تھے چادر پہ دے کے سوراخ بند کر دیے، حتیٰ کہ 2 سوراخ رہ گئے۔ نبی علیہ السلام پیارے ابو بکر کی گود میں لیٹ گئے، سر رکھا اور آرام کرنا شروع کر دیا۔ ان 2 سوراخوں پہ میرے ابو بکر نے اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ دیں، حتیٰ کہ ان ایڑیوں سے کسی زہریلے جانور نے حضرت ابو بکر کو ڈسا۔ لیکن یہ تو وفاداری کے تعلق ہے، یہ تو قربانیوں کی لازوال داستانیں رقم کرنے والے تعلق ہیں، یہ تو محبت رسول کی انتہا کا تعلق ہے۔ اف تک نہ کی، لیکن جب درد شدت سے بڑھ گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپک آئے، ارے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ آنسو گرے تو نبی علیہ السلام کی جاگ ہو گئی۔ یہ ہے اطاعت رسول، اس سے شان ملتی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سر پہ آ گیا ہے، اگر وہ دیکھے تو ممکن ہے اس کی ہم پہ نظر پڑ جائے۔ پھر یہ قرآن کی آیت کریم اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے ابو بکر فکر مت کرو، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ۔ او بھائی سمجھو میں تم کو اللہ کے لیے میرے رب کی مدد آسمان سے اللہ کی قسم کرتی ہے مومنوں کے لیے، لیکن اس مدد کے پیچھے مسلمانوں کی 3 سالوں کی قیدیں اور جیلیں اور قربانیاں اور
مشقتیں برداشت کرنا، ہر مشکل اس لیے برداشت کر جانا کہ اللہ کی خاطر ہے نا، کوئی بات نہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. پھر گھر چھوڑ کے چلے گئے، پھر دشمن کا خوف غالب ہے، پھر غار میں جب پڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر کہنے لگے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بستر پر لیٹ کے اللہ کی مدد نہیں کرتی. اس کے لیے اسباب پیدا کرنے ہوں گے، اس کے لیے کردار پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے سینہ کھول کے دل کے اطمینان اور چین سے اپنے آپ کا ذہن بنانا ہوگا کہ یہ اسلام ہے اور مجھے اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. جو قربانی ہے وہ مجھے قبول ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس دین کا پیغام پہنچانا ہے ہر طرف. پھر میرے رب نے کیا پیغام نازل کیا؟ گھبراؤ مت، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور پیچھے آج شروع یہاں سے کہ مکہ والے سنو، یہ آج ہم سب کے لیے پیغام ہے. اگر ہم میں سے کوئی بندہ دین اسلام کے کام کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا نا، وہ خود بد نصیب ہے. اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے اللہ تنصروا، اگر تم مدد نہ کرو، مطلب ہم مدد نہ کریں. مکہ والوں کو کہا کہ تم اگر مدد نہ کرو میرے نبی کی، پھر تمہارا رب ہے نا آسمان سے دیکھ رہا، اس نے مدد کی اپنے نبی کی. آج بھی یہی مزاج ہے، اگر ہم اسلام کی مدد نہ کریں، اگر ہم مسلموں سے تعاون نہ کریں، اگر ہم خیر کے کاموں میں ساتھ نہ چلیں، پھر میرا رب ہے وہ اپنے بندوں کی خود مدد بھی کرے گا، خیر کے کام بھی چلتے رہیں گے. اور صرف مدد نہیں کرے گا، صرف مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے سکینت نازل کرے گا اسلام کا کام کرنے والوں کے. اور اللہ نے سکینت نازل کی میرے محمد پر اور ابو بکر پر رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ پھر تمہارے رب نے ان پر سکینت طاری کی اور وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جن لشکروں کو تم دیکھتے نہیں ہو. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کفر اور باطل کے نظاموں کے باتوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا نیچے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور یاد رکھو، اصول ذہن میں بٹھا لو، اللہ کا کلمہ چھا کے رہنے والا ہے. اب اس چھانے میں اگر آپ کی جوانی لگ جائے، اگر آپ کے مال اور آپ کے اسباب لگ جائیں، آپ کی خوش نصیبی ہے، ورنہ اس کلمے نے چھا جانا زمین پہ، پھر آپ حسرت سے ہاتھ ملتے رہو گے، انگلیاں چلاتے رہو گے. عزیز ساتھیو، اللہ کے لیے ایسی ذہن بنائیے، ایسی سوچیں لیجیے اپنے آپ کو، ہم اس اللہ کے بندے ہیں، اس کی فرما برداری ہمارا کام ہے، اسی کے لیے جینا ہمارا مقصد ہے، اسی کے لیے مرنا ہمارا مقصد ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح وفاداری کی لازوال داستانیں قائم کی. اور جب خلیفہ بن گیا نا تو کپڑے کے تھام اٹھا کے مارکیٹ کی طرف جا رہے. حضرت عمر کہنے لگے امیر المومنین، اب اگر آپ نے یہ کام شروع کیا تو پھر امت کا کام نہیں سنبھالا جانا. خیر صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مختصر سا وظیفہ لگا دیا اور خلافت کی ساری ذمہ داریاں سنبھالی. حتیٰ کہ لمبا واقعہ اس کو چھوٹا کرتے ہوئے جب موت کے قریب پہنچے تو اپنی بیٹی کو بلایا اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کو بلایا. انہیں کہنے لگے کہ بیت المال میں حساب کرو ابو بکر نے کتنا وظیفہ لیا ہے. 8,000 درہم صرف بنا 2.5-3 سالوں کی خلافت کا بل. کہنے لگے فلاں جگہ پہ میرا ایک پلاٹ ہے، وہ پلاٹ بیچ کے یہ وظیفہ اتار دو. اب ابو بکر اللہ کے حضور پیش ہو. کمال زندگی، اور اس سے بھی کمال آخرت موت. اور دوسری وصیت بیٹی کو کہنے لگے حضرت عائشہ کو، اے بیٹی جب میں فوت ہو جاؤں مجھے کفن نئے کپڑے سے نہیں دینا. کہنے لگے نیا کپڑا تو زندہ لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے، مجھے کسی عام کپڑے میں دفنا دینا. اور تیسری بات کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن اس دنیا سے چلے گئے تھے، مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید آج ابو بکر کا آخری دن ہو. اسی طرح پیارے ابو بکر دنیا سے چلے گئے، عظیم وفاؤں کی داستان رقم کرتے ہوئے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے. وما توفیقی الا باللہ. ان
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے سامنے گزر رہا اور جس راستے سے میں گزر رہا اسی راستے پہ حضرت ابو بکر بھی جا رہے تھے رضی اللہ عنہ۔ جب نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ ابو بکر سے آگے چل رہے ہیں، کہنے لگے ابو درداء آپ کو پتہ ہے اس زمین کی پشت پر کوئی ایسی جگہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس پورے حصے میں اس زمین میں ابو بکر سے عظیم انسان کوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے ہم سارے تھوڑا سا اپنا ذرا حساب کتاب کر لیں، ہم میں سے کس کے گھر میں ایسی سہولت موجود ہے کہ ہم سیرت ابو بکر پڑھ سکیں؟ مشکل بات ہے اس کا، اور جواب لینا تو مقصد ہی نہیں ہے کہ لوگ ہاتھ کھڑے کریں اور یہ اور وہ۔ بھائی یہ آپ کو سیرت کے لمبے باب میں سے تھوڑے سے مختصر ترین واقعات کا ذائقہ چکھایا، ذائقہ، اور اس کی لذت جس نے سنا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے۔ تصور کیجئے اگر ساری سیرت ابو بکر آپ کے میرے سینے میں اتر جائے کتنی لذت ہوگی اس سیرت کی، کتنا انقلاب ہوتا ہو جائے گا زندگی میں، کس قدر انداز بدل جائیں گے، سوچیں بدل جائیں گے، ہم آٹومیٹیکلی خود بخود اللہ کی جنت کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی ان روش کو بدلیں، اس کو پڑھنا سیکھنا سمجھنا شروع کریں، اس سے دل لگائیں، ان چیزوں کو تھوڑی سی جگہ دیں، اپنے قریب لے کے آئیں، پھر آپ دیکھیے گا یہ چیزیں اتنی برکت والی ہیں یہ خود آپ کو کھینچ کے اپنے قریب کر لیں گی۔ اور اللہ گواہ ہے المرء مع من احبا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اللہ جی ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشیں ہیں، ہماری محبت صحابہ کرام سے بہت زیادہ ہے، اللہ کے رسول سے بہت زیادہ ہے، اور کیا چاہیے اللہ ہمیں ان کے ساتھ کر دے اپنی جنت میں، اور اللہ ہمیں بچائے ہم کسی ایسے پروپیگنڈا کا حصہ بنے جو صحابہ کرام کی ذات پہ کسی قسم کا کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداءك واعداء الدين، اللهم اعزنا ولا تذلنا، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔